اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے نظریہ رنگ و نور۔ ہم اس کے چوتھے باب کا ایک اوور ویو دیں گے۔ دیکھیں، میں وہ پہلے لفظاً اور پیرا بائی پیرا پڑھتا تھا، لیکن اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس کا بیسک مفہوم ہے جو حضور مرشد کریم نے اپنی اس کتاب میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے نظریہ رنگ و نور کا پڑھ رہے ہیں، یہ ایک پوری تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہے کہ یہاں سارا نظام لہروں پہ کام کر رہا ہے۔ وہ لہریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں تک جاتی ہیں، کیسے مظہر بناتی ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں اس سے تو وہ اس کے کمپوننٹس کو آہستہ آہستہ ایک ایک چیپٹر میں واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے اس چیپٹر میں کہ نظریہ رنگ و نور جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے سارے کام پورے کرنے چاہیے، لیکن خود کو فاعل حقیقی نہ سمجھیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سے کوئی کروا رہا ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، لیکن ہر عمل کا رخ اسی ذات مطلق کی طرف موڑ دیں جس نے ہمیں اور اس دنیا کو بنایا ہے۔ لیکن تین چیزیں، ایک ہمارے ارد گرد کی دنیا، اور ایک ہمیں اور ہماری دنیا کو بنانے والا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کھانا اس لیے کھانا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے، یعنی تقاضے پورے کرے۔ بندہ کھائے گا نہیں تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ پانی اس لیے پیئیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نے جو تقاضا دیا وہ پورا ہو۔ اس تقاضے کی تکمیل کے لیے جو وسائل دیے ہیں، جیسے بھی دیے ہیں، ان کو استعمال کریں۔ بیوی بچوں سے محبت اس لیے کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو اور وہ حیوانات سے ممتاز ہو کر زندگی بسر کریں۔ یعنی ہمیں ہر حال میں یہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ بچوں کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، لیکن اس سے زیادہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچوں کو کیا کھلایا کیا نہیں کھلایا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے تربیت کیسے کی تاکہ اگلی نسل بہتر ہو، تاکہ ایوولوشن کا وہ جو تدریجی ارتقاء ہے، جو گریجول ایوولوشن ہے، وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا کو جس حال میں پاتے ہیں اس سے برے حال میں ہی چھوڑیں گے نا۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو جس حالت میں ہم نے دنیا پائی اسے بہتر حالت میں چھوڑ کر جائیں۔ اب ماشاءاللہ مادی آسائش کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن کیا خوشی کے، کیا صحت کے حوالے سے وہ کوئی ترقی ہو رہی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اس کے لیے ماورا ہستی یعنی اللہ تعالی جو خالق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ انسانی اقدار قائم ہو اور بھیڑ بکریوں سے ممتاز معاشرہ قائم ہو، پھلے پھولے۔ نوع انسانی ایک فرد کا گیم نہیں ہے، پوری نوع انسانی اس مقصد کی معراج کو پہنچے، یعنی اس مقصد تک پہنچے جس کے لیے باری تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہر نوع اپنا اعادہ اور تکرار کرتی ہے، یعنی خود کو ریپروڈیوس بھی کرتی ہے، یعنی ریپیٹ کر رہی ہے۔ اب یہ اولاد کا ہونا کیا ہے؟ نوع کا خود کو دہرانا ہے۔ اب انفرادی سطح پہ فرد کی زندگی اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اس کی وفات پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نوعی سطح پہ وہ اپنے قیام کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد پیدا کرتا ہے۔
हर नौ के अफराद अपनी औलाद में अपनी नौई और इनफरादी सलाहियतें मुंतकिल करते हैं। हर नौ के अफराद अपनी औलाद में न सिर्फ अपनी नौई बल्कि अपनी इनफरादी सलाहियतें मुंतकिल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज लोग बड़े लहीम शहीम होते हैं, तो आगे उन पहलवान होते हैं या तो उनकी औलाद में वो ट्रेड्स जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन दीगर अनवार में क्या है, वहां सिर्फ नोई तसव्वुरात मुंतकिल होते हैं। मसलन एक बकरी है, बकरी के यहाँ बकरी पैदा होगी, शेर के यहाँ शेर पैदा होता है। अब सेब के दरख्त पे सेब लगते हैं, बेरी के दरख्त पे बेर उगते हैं। हर ये अमल नौ का अपनी हर ये अमल जो है ये नौ का अपनी तकरार हुआ। तो बकरी की खाल का रंग उसकी औलाद में नजर आना, सेब की रंगत और जायके में अपनी इनफरादियत रखना उसकी इनफरादी सलाहियत ही कहलाएगा। देखे ना, बाद दरख्त होते हैं जिनके दरख्तों का फल ज्यादा मीठा होता है, तो उसका बीज लगाया जाए तो वो, जैसे आप खजूरों में अजवा एक खजूर है, अगर आप अजवा की गुठली लगाएंगे तो उसमें अजवा की सिफात होंगी। इसी तरह बनीनो इंसान में औलाद का माँ बाप के नपूश और खदो खाल का हामिल होना, ये नोई सलाहियतों का एआदा और तकरार या मुंतकिल होना हो तो बच्चे की शख्सियत, किरदार और रवैयों में, देखें, बच्चे की शख्सियत, उसके किरदार और उसके रवैयों में माँ बाप की शबाहत या ममासलियत होना, ये माँ बाप की इनफरादी सलाहियतों का औलाद में मुंतकिल होना ही तो हुआ। अब बाल बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने वालिद की कॉपी होते हैं, यानी जैसा उनका मिजाज, जैसा उनके अतवार, तो वो तरबियत की वजह से होता है। कुछ जीन्स में मुंतकिल होता है, कुछ तरबियत से होता है। अब हर नौ में बच्चे अपनी मखसूस नौ के नक्शो निगार के हामिल होते हैं। हर नौ के बच्चे जो हैं उसी नौ के नक्शो निगार के हामिल होंगे। शेर के यहाँ शेर पैदा होगा, बिल्ली के यहाँ बिल्ली के बच्चे जैसा होगा, बकरी से कभी गाय या कबूतर नहीं पैदा होगा। इसी तरह अब इस बात को अगर देखें तो निजाम क्या है? निजाम ये है कि रहमे मादर में एक तरफ तो नोई तसव्वुरात बच्चे को मुंतकिल होते हैं, पूरी नौ के तसव्वुरात बच्चे को मुंतकिल होते हैं, और दूसरी तरफ माँ और बाप के तसव्वुरात बच्चे को मुंतकिल होते हैं। और ये सब तसव्वुरात जो हैं, ये तसव्वुरात ही मुअय्यन मिक़दारें हैं। ये तसव्वुरात क्या है? ये आगे मुअय्यन मिक़दारों को डिटरमिन करते हैं। अब ये मिक़दारें क्या हैं? देखिए ना, हर नौ को अलग अलग करने वाली चीज क्या है? मिक़दारें। मिसाल है, यहां पे आप इसे जेनेटिक्स में देखें, जेनेटिकली देखें तो क्रोमोसोम्स की तादाद हर नौ में डिफरेंट है और मुकर्रर और मुअय्यन है। अब ये वो मिक़दारें हैं, ये क्रोमोसोम्स में है ना कि अफराद के शक्लो सूरत क्या होगी, नक्शो निगार क्या होंगे, उनके खदो खाल क्या होंगे, उनका हुजम और हदूदे जुस्सा, यानी कि वो जिस्म कितना लंबा चौड़ा, भारी भरकम या छोटा सा होगा, ये सारा कौन तय कर रहा है? वो मिक़दारें। वो मिक़दारें क्या है? वो जो तसव्वुरात उनको मुंतकिल हुए। हर नौ के अफराद अपनी शऊरी साख्त और इस्तेदाद के मुताबिक अपनी नौ की तरबियत करते हैं। अगर बिल्ली अपने बच्चे को शिकार करने के दाव पे सिखाती है,
ایک چڑیا بھی اپنے بچوں کو اڑنے کے لیے اپنے پروں کے استعمال کے طریقے بتاتی ہے. اسی طرح انسان بھی اپنی اولاد کو زندگی بسر کرنے کے رموز سے آشنا کرنے اور علم و دانش سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو انسانوں میں درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے تمام شعبے اور درجے وہ اسی تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش قرار پاتے ہیں. یعنی کہ یہ ساری ہماری اس تقاضے کی تکمیل کی کوششیں ہیں کہ ہم درس و تدریس کے لیے بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, یا جیسے اب آپ مطلب ہے اور میں آپ اور میں کسی بندے کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ذرا ذہن کو بڑا کر دیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا علم جو ہے وہ ہمیں منتقل کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ مرشد کریم کا ذہن ہم اپنانا چاہ رہے ہیں, اس کو اس جذبے سے پڑھنا ہے. یہ سارا جو درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا یہ جو شعبہ ہے یہ بیسیکلی اسی نظام کو وہ کرنے کے لیے ہے, کیا کہتے ہیں, تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. اب اس سیکھنے سکھانے کے مقاصد ہیں, ان میں روزی اور رزق حاصل کرنے کی اہمیت کو اہمیت حاصل ہے, کیونکہ بہرحال رزق کی فراہمی کے بغیر زندگی کا ایک قدم بھی آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو لیکن اسی کو مقصد حیات بنا لینا, یہ روزی رزق کی فراہمی, روزی کا چکر, یہ نوکری, یہ وہ سب کچھ, یہ تقاضوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے. اب ہماری زندگی پوری کی پوری مختلف مراحل سے گزرتی ہے, اور مراحل سے مراد ہے زمانوں سے گزرتی ہے. دیکھیں نا, بچپنا ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر نوجوانی ہے, پھر جوانی ہے, پھر ادھیڑ عمری ہے, پھر بڑھاپا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب مراحل ہیں, تو یہ زمانے بھی تو ہیں. اب دیکھیں نا, پہلے مرحلے میں زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک ایسی بند کوٹری میں ہوتا ہے جہاں بظاہر نہ تو ہوا کا گزر ہے, نہ روشنی کا, اور نہ ہی وہاں اس کوٹری میں انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر سکتا ہے, اور نہ ہی اسے روزی کے حصول کے لیے کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن رزق ملتا رہتا ہے اور اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے. اب نشو نما کا یہ دور جو ہے یہ تقریباً 9 ماہ کا ہوتا ہے, تو 9 ماہ کے بعد مکمل آدمی کی صورت میں بچہ اس کوٹری سے باہر آتا ہے, لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے. تو بچے کی زندگی کے اس مرحلے پر خالق جو ہے وہ ماں کے سینے کو اس کے لیے, اس بچے کے لیے دودھ سے لبریز کر دیتا ہے, اور پھر ماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ جس کی نظیر ہی کوئی نہیں ہے, یعنی اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. ماں کی محبت کو ممتا ہی سے تشبیہ دیتے ہیں, کوئی دوسری محبت اس کے برابر ہے ہی نہیں. اب اسی محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بچہ بغیر کسی جد و جہد کی وجہ سے, بغیر کسی جد و جہد کے اس کو غذا بھی ملتی ہے, اس کی پرورش بھی ہوتی رہتی ہے, اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہتی ہے. پھر وہ اس انفینسی یا بچپن سے گزر کر وہ لڑکپن میں داخل ہو جاتا ہے, تو اللہ ماں باپ کو مزید مطلب اور طرح سے کفیل بنا دیتا ہے. اب باپ کا رول زیادہ اور ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ شعور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. تو جب وہ شعور کی دنیا میں یعنی 8 سال کے بعد بچہ باشعور ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اب وہ جب 15-20 سال کا ہوتا ہے تو اماں بھی کہہ رہی ہے, ابا بھی کہہ رہے کہ تو کچھ کر, کوئی نوکری کر. تو اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ بھی اب مجھے رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اب اس تگو دو میں غور کریں کہ وہ اپنی ساری اس وقت تک کی زندگی کے مشاہدات کو پسے پشت ڈال کر یہ سمجھتا ہے کہ رزق کی فراہمی خود اس کی اپنی کوشش پہ منحصر ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے
روٹی روزی کمانی شروع کی تو کب تک؟ تقریباً 15-20 سال کی عمر میں جا کے کمایا نا. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ لیکن وہ 15-20 سال کو ہم بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں لو میں کروں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے آخر 15-20 سال یا 25 سال کسی نے تو کھلایا ہے نا. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت بھر دی تھی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پابند کر دیا کہ وہ مخلوق کی خدمت کرے. اسی طرح چاند اور سورج کو بھی خدمت گزاری کے لیے پابند کر دیا. اگر زمین گندم نہ اگائے، سورج اپنی روشنی اور گرمی سے اناج کو نہ پکائے، تو غذائی ضرورتیں پوری ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں. جب زمین پر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی تو باقی یہ دیگر جو یہ نوع انسانی ہیں اور دیگر جو انواع ہیں یہ کوئی کام کر سکیں گے؟ کیوں جی؟ مطلب زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے، کام کہاں سے کرنا ہے انہوں نے؟ اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی مخصوص طرز فکر کو سمجھے، اسے قبول کرے، تاکہ اس طرز فکر کی حامل ہستی سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، اس تعلق کو وہ قائم کرے. اور یہ تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب طرز فکر، وہ جو مخصوص طرز فکر ہے، اللہ والی طرز فکر ہے، اس کو حاصل کرنے والا اس بندے کی، اس ہستی کی عادات اور اطوار کو اپنی عادات اور اطوار کے طور پر اپنا لے. اور جس کی طرز فکر حاصل کرنا مقصود ہو اور وہ بھی اس کو اپنا قرب عطا کرے اور اس کو اپنی جان کا حصہ بھی سمجھے. یعنی دیکھیں نا، اگر ہمیں اللہ کی طرزیں اپنانی ہیں تو کسی اللہ والے کو پکڑ لیں تاکہ ہم اس سے اللہ والوں کی طرزیں اپنا سکیں. اس کی بڑی سامنے کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو کیا آپ اپرنٹسشپ نہیں کرتے؟ آپ وکیل بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ وکالت میں اپرنٹسشپ نہیں کرتے؟ آپ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں تو کیا آپ اپرنٹسشپ نہیں کرتے؟ ورنہ کتابیں پڑھ کے تو سارے ہی وکیل بن جائیں، سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں، سارے ہی اکاؤنٹنٹ بن جائیں. تو اسی طرح روحانیت کے لیے، یعنی یہ طرز فکر جو ہے، روحانیت سے مراد ہے وہ طرز فکر جو اللہ کو درکار ہے. سمپل سی بات. روحانیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ کوئی روحانی کمالات اور کرامات اور پتہ نہیں کیا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ان چیزوں سے ہٹ جائیں. یہ وہ طرز فکر حاصل کرنے کی کوشش ہے جو اللہ کو درکار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں ایسے بندے ہوں جو ایسی طرز فکر سے آراستہ ہوں. اس طرز فکر کا نام اللہ نے یا لوگوں نے یا اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے رکھ دیا کہ یہ اللہ والوں کی طرز فکر ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر ہی اصل طرز فکر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جس طرز فکر سے اللہ کو جتنا سمجھا، جیسے سمجھا، وہ طرز فکر اپنانی ہے. اب بات ہو رہی ہے طرز فکر کی، تو طرز فکر ظاہر ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو گزرے تو 1400 سال ہو گئے. تو اب ان کی طرز فکر، اب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسی ہے، تو لا محالہ ہمارے پاس دو آپشن ہے، یا تو مان لیں یا کہیں کہ جی نہیں. یعنی کہ یا تو مان لیں چپ کر کے، اور یا کہیں کہ نہیں جی ہم کتابیں پڑھ کر، خود ہی حدیثیں پڑھ کر، خود ہی قرآن پڑھ کر وہ ذہن اپنا لیں گے. بسم اللہ، اللہ ہمت دے، اس سے اچھی بات کیا.
آپ کتابیں پڑھ کے آپریشن بھی خود ہی کر لیا کریں. تو اسی طرح جب ہم طرز فکر اپنانے کے جذبے سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کسی بندے کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں تو پھر اس کی بات مرشد کریم نے فرمائی کہ یہاں پہ یہ ایٹیٹیوڈ چاہیے کہ بندہ پہلے اللہ کی ایک مخصوص طرز فکر کو سمجھے، پھر اسے قبول کرے، اور پھر اس طرز فکر کے کسی حامل بندے کو تلاش کرے، اس کو ڈھونڈے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس طرز فکر کا حامل بندہ آپ کو بھی اپنانے پہ آمادہ ہو. جب وہ آمادہ ہوگا تبھی وہ اپنی عادات و اطوار آپ کے سامنے پوری طرح ڈسپلے کرے گا. تبھی تو آپ اس کو کاپی کر سکیں گے. صرف طرز فکر یاد رکھیں، یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، کاپی کرنے کی چیز ہے. اب جیسے اب یہ مطلب اللہ والی طرز فکر حاصل کرنا یہ ہمارا روحانی تقاضا ہے. اب اسی طرح جب کوئی بھی تقاضا پیدا ہوتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اطلاع ہمارے اندر وارد ہوتی ہے. اطلاع وارد ہوتی ہے کہ جسم کو اپنی انرجی اور طاقت کو بحال کرنے کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے. ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ جسم کو گرم و سرد سے یعنی کہ اس کے لیے جو وسائل یا چیزیں چاہیے، اسی طرح یا خورد و نوش کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کیا جائے یا اس کی ضرورت ہے، تقاضے کی اطلاع جو ہے، تو کیا ہوتا ہے تو اس چیز کے نقوش بن جاتے ہیں ذہن میں. اور یہ نقوش جب جسمانی نشو و نما کی بنیاد بن جاتے ہیں. اسی طرح کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء میں کام کرنے والی لہریں انسان کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم روٹی کھاتے ہیں. اب اس عمل کا راستہ، اس عمل کا راست طرز نظر سے جائزہ لینے، یعنی ڈائریکٹ اپروچ سے ذرا اس کا جائزہ لیں. ہم روٹی کھاتے ہیں، ذرا اس عمل کا جائزہ لیں، وہ ڈائریکٹ طرز فکر سے. تو معلوم ہوتا ہے کہ گندم کے اندر کام کرنے والی روشنی یا انرجی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اور جب ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی بھوک گندم کے اندر جذب ہو جاتی ہے. بالفاظ دیگر ہم گندم یا چاول کو نہیں کھاتے، بلکہ گندم یا چاول ہمارے اس تقاضے کو کھا جاتے ہیں. بالفاظ دیگر وہ ہمیں کھا جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ ڈائریکٹ اپروچ میں ہر چیز ہی الٹی دکھتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم گندم کو کھا رہے ہیں، لیکن روحانی طرز فکر کا حامل بندہ کہتا ہے نہیں بھائی، گندم تمہارا تقاضا کھا رہی ہے، تمہیں کھا رہی ہے. اب اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گندم کے اندر ایک طرح کی کشش ثقل کام کر رہی ہے، اور وہ کشش ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. ہم کشش کو نہیں کھینچتے، ہم گندم کو نہیں کھینچتے، گندم ہمیں کھینچتی ہے. اور اس کشش کا پوری طرح گہرائی میں محسوس ہونا، اس کو ہم نے بھوک کا نام دیا ہوا ہے. یعنی ہم بے اختیار گندم کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں کھانا مظہر بن جاتا ہے. یعنی گندم کی کشش نے آپ کو اپنی طرف کھینچا، آپ اپنے تقاضے کے ہاتھوں بے ساختہ گندم کی طرف بڑھے اور گندم مظہر بن گئی. اب اس نے اپنے پیچ ڈال دیے کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، تو پھر عیش کریں. اور اگر آپ بے تحاشا بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ مظہر بنتی چلی جائے گی. بچوں کے لیے بنتی ہے کہ نہیں؟
اب یہ کھانا ہمارے اندر کی بھوک کو اپنے اندر جذب کرتا ہے تو تقاضے کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور یہ تقاضوں کی تکمیل کیا کہلاتی ہے؟ گروتھ. اب آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے، یعنی گندم کی کشش نے اپنی طرف جب کھینچنا بند کر دیا تو آپ روٹی پڑی ہوتی ہے، کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ یہ مثال ہے، یہ راست ڈائریکٹ اپروچ آف تھنکنگ کی. کیا کہ ہم گندم کو کھا رہے ہیں؟ نہیں، گندم ہمیں کھا رہی ہے. یعنی وہ ہمارے اندر کی بھوک کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اسی طرح کی باتوں کا شعور، اس طرح کی باتوں کا شعور ذرا غور کریں. یہ جو ایسی باتوں کا شعور کہ بھئی ہم باہر نہیں دیکھتے، ہم تو اندر دیکھتے ہیں، ہم تو آئینے کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، ہم تو بکری کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، گندم ہمیں کھا رہی ہے، ہم گندم کو نہیں کھا رہے. تو آپ کا سارا دماغ ایسے نہیں ہوتا جیسے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. تو جب اس قسم کی باتوں کا شعور عطا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر علم کا وہ دائرہ روشن ہونے لگتا ہے جو طبیعیات اور نفسیات سے اوپر کا زون ہے. یہ ہے وہ تیسرا دائرہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے. یہ ہے نظریہ رنگ و نور جو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو ان تینوں دائروں کا شعور ہونا چاہیے. اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو نہ فزکس سے باز آ سکیں گے، اگر ہٹیں گے تو وہ ان نیچرل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اپنے نفسیات کا نہیں پتا تو آپ گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، سیڑھیاں ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک دم ہی تیسری سیڑھی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. یہ گریجولی آپ کو رائز کرنا ہے. تو جو طبیعیات اور نفسیات سے اوپر کا دائرہ ہے، جسے آپ مابعد النفسیات کہہ لیں، پیراسائیکالوجی کہہ لیں یا روحانیت کہہ لیں. اب یہ روزمرہ زندگی، یہ رہن سہن اور معاشرے میں رائج سارے اخلاقی قوانین، سماجی ضوابط، یہ سب طبیعیات کے دائرے میں آتے ہیں. اور ہر شخص اپنے اپنے علم کی حدود میں اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان سے واقفیت رکھتا ہے. دیکھیں نا، ہر بندہ طبیعیات کو اتنی اچھی طرح تو نہیں جانتا جتنی اچھی طرح ایک مطلب جس نے فزکس میں گریجویشن کی ہو وہ جانتا ہے. تو وہ اپنے اپنے علم کے مطابق. پھر ایک بندہ پڑھتا ہے، کالج سے گھر آتا ہے، بھول جاتا ہے میں نے کیا پڑھا. اور ایک بندہ ہے کہ وہ آ کے وہاں تجربے کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اس سے. تو یہ اپنے اپنے ذہن اور اپنے اپنے علم کے دائرے میں ان سے واقفیت رکھتا ہے. پھر طبیعیات کے بعد دوسرا علم جو ہے وہ عام ذہن سے ظاہر ہے کہ اوپر کے درجے کا ایک علم ہے، جس کو ہم مطلب کہ نفسیات کہتے ہیں، یعنی ذہن کی ورکنگ کو وہ سمجھتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اب جو نفسیات ہے اس میں وہ باتیں شامل ہیں جن میں جو طبیعیات کی بنیاد بنتی ہیں. کیونکہ نفسیات یعنی اگر آپ کا ذہن پراپر کام کر رہا ہے تو آپ فزیکل سائنسز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ روحانیت کے دائرے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ نفسیات کے دائرے کو، مگر جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کے دائرے میں آنے سے آپ کو ذہنی جو یعنی نفسیات کا جو علم ہے وہ پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے. تو یہ اس چیپٹر کے حوالے سے تھی چند باتیں، چند معروضات جو میں نے عرض کر دی.